الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر فاعترفوا سو وہ اعتراف کریں گے بذنبهم اپنے گناہ کا فسحقا سو دوری ہے لاصحاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے فاعترفوا عین را اور فا اس کا مادہ ہے اور اس کا بنیادی معنی العرف اسم عربی زبان میں کہتے ہیں مہک کو اسمیل کو تو وہ مہک کا ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے وہ پہچانی ہوئی ہوتی ہے اس کا سب کو پتہ چل جاتا ہے لوگ محسوس کر لیتے ہیں اسی سے لفظ نکلا عرفہ پہچاننا مہک جیسے ہم نے سونگا اس کو پہچان لیا اسی طرح جب ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی معلومات یا کوئی چیز کوئی نشاندہی ہمیں ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس بندے نے اس کو پہچان لیا عرفہ اس کو پہچان لیا اسی طرح اسی سے لفظ یہ بنا ہے اعتراف اعتراف کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی غلطی کو پہچان کر تسلیم کر لیا اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کیا مطلب پہلے وہ اس کو پہچانے گا اس پہچان کے بعد اس کو یہ پتہ چلا کہ واقعی ہی اس چیز میں غلط تھا اور اس نے اس کا اعتراف کر لیا وہ لوگ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا ذنب ذال نون اور با اصل میں یہ ذنب کہتے ہیں دم کو ٹیل کسی چیز کی دم کسی چیز کا پچھلا حصہ اسی سے پھر گناہوں کو بھی ذنب کہنے لگے ذنب ہے ٹیل یا دم اور ذنب گناہ کیوں اس لیے کہ اس گناہ کے بعد اس کا جو آخری جو اس کا پچھلا حصہ یعنی کرنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے تو اس کا انجام اور اس کے بعد آنے والی چیز بندے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو اس لیے اس کو ذنب کہا جاتا ہے تو ذنب عام طور پر ویسے تو کسی بھی چیز کے پچھلے حصے کو ذنب کہتے ہیں جب نون کو ساکن کر کے ہم ذنب پڑھتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے گناہ کیونکہ گناہ کا جو بعد والا حصہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا بعد والا حصہ ہوتا ہے جب اس کا فیصلہ کیا جانے لگا ہوتا ہے ذنب کہتے ہیں دم کو اور ذنب کہتے ہیں گناہ کو ذنب کا معنی ہوتا ہے دم ٹیل کسی چیز کا پچھلا حصہ تو ذنب کو ذنب گناہ یعنی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ جو آدمی نے ارتکاب جس چیز کا کیا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑتا ہے جو برا ہوتا ہے کیونکہ گناہ کا ایک کام کرنے کا پچھلا حصہ برا ہوتا ہے اس لیے ذنب کو گناہ کے معنوں میں استعمال کیا جانے لگا فسحقا لاصحاب السعیر سحقا کا معنی ہوتا ہے ویسے ہم نے معنی کیا دوری لیکن سحقا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کوٹ کر پیس کر اتنا باریک کر لینا کہ بالکل باریک ہو جائے کہتے ہیں سحقت الريح الارض عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ہوا نے زمین کے نشانات تک مٹا دیے نشانات مٹا دی کہ کیا معنی یہ کہ ہوا نے زمین پر جو نشانات تھے ان کو اڑایا اور اتنی دور لے گئی ان نشانات کو کہ نشان ہی مٹ گئے جیسے آپ صحرا میں سفر کریں تو قدموں کے نشانات ہوتے ہیں ہوا آئی اس نے ان نشانات کو ختم کر دیا تو اس میں دوری کا معنی پایا جاتا ہے نشانات کو دور کیسے کیا نشانات کو ہوا نے اڑا دیا وہ جو نشانات بنے ہوئے تھے وہ بھی ریت کا حصہ تھے ہوا نے اٹھایا اڑایا دور کر دیا اسی سے یہ کہا جانے لگا جب کسی کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ آپ
آپ دور ہو جاؤ، آپ دفع ہو جاؤ، آپ کے لیے دوری ہو، تو اس کے لیے سحقن کا لفظ ایک ڈانٹ ڈپٹ کے اعتبار سے اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ دور ہو جائیں، دوری ہو، دفع ہو جائیں کون سے لوگ؟ اصحاب السعیر۔ صاحب کا معنی بھی ہم پڑھ چکے اور سعیر کا معنی بھی ہم پڑھ چکے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں۔ النار عام آگ ہوتی ہے، اور سحق السعیر بھڑکتی ہوئی آگ۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھے ہوئے، غیب کے ساتھ، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان اس کو حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں گرامر میں، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں کسی بھی قسم کے شک کو دور کرنے کے لیے اس کو بولا جاتا ہے۔ ان بے شک، بلا شبہ۔ یخشون، خا شا شین یا، اس مادہ سے جو حرف استعمال ہوتے ہیں ان کا معنی ہوتا ہے الخشیہ، کہتے ہیں خشک پودے کو، ڈرائی جو پلانٹ ہوتا ہے ایک خشک پودا، اس کو الخشی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خشک اور پتھریلی زمین کو بھی الخشا کہا جاتا ہے۔ تو خشیہ میں معنی پایا جاتا ہے کسی چیز کے خشک ہو جانے کا، ڈرائی ہو جانے کا، اور اسی طرح اس سے اس کا معنی خشیہ نکلا۔ خشیہ کیا ہوتا ہے؟ ڈر۔ اصل میں خشیہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے خشک اور ڈرائی ہو جانے کی وجہ سے جو اس کے آثار اور اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بندے کے سامنے ہوتے ہیں اور بندہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ خشکی کب آتی ہے؟ ایک ہے موسم بہار اور ایک ہے موسم خزاں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ موسم بہار میں سبزہ ہریالی ہوتی ہے اور موسم خزاں میں خشکی ہو جاتی ہے، ہر چیز خشک ہو جاتی ہے۔ تو خشیت کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ڈر اس میں ہو کہ گویا وہ اتنا عاجز ہو جائے کہ جیسے وہ خشک یا خشک کوئی بھی چیز خشک ہو چکی ہوتی ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ خشیت اور خوف میں فرق ہوتا ہے۔ خشیت ایک پسندیدہ چیز ہے، خوف پسندیدہ نہیں ہے، ڈر دونوں میں ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ خوف میں امید نہیں ہوتی، خشیت میں وہ ڈر ہے جس میں امید ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں قرآن میں خوف کی نفی کی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، لیکن سبحان اللہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خشیت کو ساتھ جوڑا مومنوں کے، کہا کہ خوف نہیں ہوگا لیکن خشیت ہوگی۔ خوف کی نہیں ہوگا، خوف تو صرف ڈر ہوتا ہے اور اس میں کوئی امید نہیں پائی جاتی، خشیت میں امیدیں بہت ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، بالغیب، غیب کا معنی ہوتا ہے انسین، وہ چیز جو دکھائی نہ دے، وہ چیز جو دکھائی نہ دے، وہ محسوس ہونے والی چیز ہو یا غیر محسوس ہونے والی چیز ہو۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، مغفرت کا معنی ہم نے پہلے پڑھا، جو چیز کسی چیز کو بچانے اور محفوظ کرنے کے لیے ہوتی ہے کسی نقصان سے، تو مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے نقصان سے بچاتے بھی ہیں اور اس پر پردہ بھی ڈالتے ہیں۔ وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم چھپاؤ اپنی باتوں کو یا ان کو ظاہر کرو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے دلوں کے راز کو بھی۔ اسروا، سین را، سرر، اس کو کہتے ہیں کسی چیز کے چھپا ہونا، کسی چیز کا بنیادی حصہ، اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کے بنیادی حصے کو، کسی چیز کی بیس کو، اور بیس اکثر چیزوں کی چھپی بھی ہوتی ہے، تو اس سے اس کا معنی نکلا چھپی ہوئی چیز۔ اسی طرح سرائر یا سر کہتے ہیں راز کو، اسی سے ایک جملہ بولا جاتا ہے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے متعلق، صاحب سر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان۔ اسی طرح ایک چیز اور ہے سرور، سرور کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کو۔ تو خوشی کا بندے کے سرور اس خوشی کو کہتے ہیں جو اصل میں بندے کے اندر چھپی ہوئی ہو، بندے کے اندر چھپی ہوئی، جب اس کا اظہار ہو جاتا ہے اس کو کچھ اور نام دیا جاتا ہے۔ اس اظہار میں اگر تکبر آ جائے تو اس کو نام دیا جاتا ہے فرح کا، وہ خوشی جس میں بندہ تھوڑا سا اترانا شروع کر دے۔ جو خوشی ابھی دل میں ہی ہو، بندے کو بڑی مسرت ہو رہی ہو، بہت خوشی ہو رہی ہو، اندر ہی اندر خوش ہو رہا، اس کو سرور کہتے ہیں۔ یعنی سرور وہ خوشی ہوتی ہے جو دل کے اندر تک ہوتی ہے،
اور دل کے اندر چونکہ ہوتی ہے تو چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کو سرور کہا جاتا ہے۔ تم باتوں کو چھپاؤ، قولکم بات کو، اب اجہروا بھی یا اس کو ظاہر کرو۔ جہر کہتے ہیں کسی چیز کے ظاہری حصے کو اور کسی چیز کے بلند والے حصے کو۔ اصل میں جہر کا مطلب ہوتا ہے بلندی والا حصہ۔ بلندی والا حصہ اس کو جہر یعنی ظاہری حصہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ بلندی ظاہر ہوتی ہے، جیسے بیس چھپی بھی ہوتی ہے، بلندی ظاہر ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے معنی میں یہ چیز آگے کہ جو چیز ظاہر ہو، کسی جو آدمی جس کی آواز بلند ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جاہری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کچھ نمازیں سری ہیں، کچھ نمازیں جاہری ہیں۔ سری نمازیں کون سی ہیں؟ ظہر، عصر، اور جاہری نمازیں کون سی ہیں؟ فجر، مغرب اور عشاء۔ اور ان کو جاہری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان میں بلند آواز میں قرات کی جاتی ہے۔ انہ علیم، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ علیم یہ صفت مشبہہ ہے، اور صفت مشبہہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ایسی کوالٹی، ایک ایسی خوبی جو بندے میں ہمیشہ ہو، یہ عام ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بہت اعلیٰ، بہت بلند، بہت کامل، بہت اکمل ہیں۔ بذات الصدور، سینوں کے راز تک کو وہ جانتا ہے۔ صدر کی جمع ہے۔ صدر اصل میں کسی بھی چیز کے بنیادی حصے کو، کسی بھی چیز کے میجر حصے کو، کسی بھی چیز کے اگلے حصے کو کہتے ہیں۔ صدر القوم، قوم کا لیڈر۔ اس صدر کو سینے کو بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ اسی سے ایک معنی ہے صدر یصدر کا، ایک معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، آگے بڑھ کر، لیکن جب لوٹنا اس میں پایا جائے تو تب اس کا معنی صدر یصدر کرتے ہیں۔ یعنی صدر یصدر کا ویسے معنی کر دیتے ہیں عربی زبان میں لوٹنا، لیکن اس کا ویسے معنی تو آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو لوٹتا بندہ کب ہے؟ کچھ آگے بڑھتا ہے تو لوٹتا ہے نا، لوٹنے میں آگے بڑھنا تو آتا ہی آتا ہے، اس سے اس کو صدر کہہ دیتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے صادر کرنا، اصدرہ۔ اصدرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو صادر کر دینا، کسی چیز کو لاگو کر دینا۔ تو جو چیز لاگو کی جاتی ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے، تو اس میں یہ فرنٹ کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو جو سینوں میں ہے، جو ہمارے ظاہر اور ہمارے جو سینے ہیں، جو ہمارا مین اور یہ فرنٹ ہے، اس کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ الا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، من خلق، جس کو اس نے پیدا کیا۔ یعلم کا معنی میں ہم نے جان لیا علم، خلق کا معنی میں ہم نے جان لیا کسی چیز کو پیدا کرنا، پہلے اس کا پورا تجزیہ اور پورا اندازہ لگانے کے بعد کسی چیز کو بنانا، اس کو کہتے ہیں خلق۔ الا یعلم من خلق کے دو طرح سے معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا اس چیز کو جو اس نے بنائی، ایک ہی معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہ ذات نہیں جانتی جس نے پیدا کیا۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم اس میں تفصیل میں کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ لطیف، لام طوفا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں نرمی کا آنا، اور اسی طرح کسی چیز میں دقت کا، بہت زیادہ چھوٹے اور باریک ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تلطف عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ بہت نرمی، بہت ہی زیادہ شفقت کے ساتھ پیش آنا۔ تو شفقت کے ساتھ پیش آنا اور باریک ہونا دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ آدمی جب کسی کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے تو گویا وہ عاجزی اختیار کر رہا ہوتا ہے، اور باریک ہونے میں، چھوٹا ہونے میں بھی عاجزی پائی جاتی ہے۔ لطیف کا معنی ہے کہ ایک ایسی ذات جو کسی چیز کے بارے میں اس کے اندر چھپی ہوئی باریک سے باریک چیزوں کو بھی جانتی ہو، کہ باریک چیزیں کون کون سی ہیں۔ خبیر کون ہوتا ہے؟ ان باریک چیزوں کے بارے میں، ان کے پورے فیچرز، ان کے کریکٹرسٹکس، ان کی ساری تفصیلات جاننے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں جو اندر کی، جہاں جتنے اس کے اجزاء ہیں، جتنے اس کے حصے ہیں، ان تک، اندر تک کی خبر رکھتے ہیں، اندر کو جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا الخبیر، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ان سب کے بارے میں جانتے بھی ہیں، ان کے فنکشنز کیا ہیں۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مطیع اور فرمانبردار یا نرم۔ فامشوا فی مناکبہا، سو تم چلو اس کے کناروں میں، اس کی وادیوں میں۔ وکلوا من رزقہ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ والیہ النشور، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ الارض زمین کو کہتے ہیں، آسمان کے مقابلے میں یہ بولا جاتا ہے، اور زمین ایک
خاص چیز ہے، آسمانوں کے مقابلے میں زمین ایک خاص چیز ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، لیکن ان میں 4 دن زمین پر لگائے، اور اس کا کیا ہے، اس میں انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ذلولاً، ذال لام لام، اسی مادہ سے نا ذلت کا جو لفظ ہے نا اسی سے نکلا ہے۔ یہ ذلل ذال لام لام، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی سختی اور زور کو توڑ دینا۔ اصل اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں جو سختی ہوتی ہے اور زور ہوتا ہے اس کو توڑ دینا۔ اسی طرح اس میں فرما برداری کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرما بردار بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی میں کو، اپنے نفس کو توڑ دیتا ہے اللہ کے سامنے، اپنی مرضی کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ الذل، الذل کہتے ہیں ایسا کسی کے سامنے جھکنا کہ جس میں کوئی تکبر اور گھمنڈ نہ ہو۔ اللہ کے سامنے جو ہم جھکتے ہیں نا، اس کو التذلل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ تذلل ہے، اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ ذلت کیا ہوتی ہے؟ ذلت ہوتی ہے کہ آدمی کا اصل میں کسی چیز، اپنے آپ کو توڑ دینا کسی کے سامنے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا یہ تذلل کا رویہ صرف اللہ کے سامنے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں مومنوں کی ایک صفت آئی ہے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ مومنوں کے لیے مومن آپس میں مومنوں کے لیے بڑے اذلہ ہیں۔ ویسے تو اس کا اگر اردو میں کیا جائے تو اس کا یہی بنے گا کہ ان میں تذلل پایا جاتا ہے۔ مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اردو والے ذلیل نہیں ہیں جو ہم جس میں اردو میں سمجھتے ہیں، لیکن معنی اور لفظ وہی ہے۔ مطلب کیا؟ ایک دوسرے کے لیے اپنے نفس کو انہوں نے توڑا ہوا ہے، بہت نرم ہے ایک دوسرے کے لیے، اور جبکہ دوسروں کے لیے کیا ہے؟ اعزہ، ان کے لیے سخت ہے۔ تو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرما بردار بنا دیا، ایسے اس کی سختی کو دور کر دیا۔ فمشوا فی مناکبہا، تو تم چلو اس کے مناکب میں۔ یہ نون کاف با، نون کاف با کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا راہ سے ہٹا ہوا ہونا۔ قرآن میں بھی آتا ہے عن الصراط لناکبون، وہ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اسی سے لفظ بنا منکب، کندھے کو کہتے ہیں۔ آدمی کی جہاں سے ابتدا شروع ہوئی تو یہ آتے آتے بالکل جو یہاں سے سر سے نیچے آ رہے تھے تو بالکل ایک دم سے ہٹ گیا، سائڈ پہ ہو گئے، اس نے ان کو کندھے کہہ دیتے ہیں، منکب۔ تو کسی چیز کی جانب، کسی چیز کی سائڈز، ان کو منکب کہتے ہیں۔ یہاں پہ زمین کے کندھے کون سے ہیں؟ زمین کے کندھے ہیں ان کی جانب، ان کی مختلف جہتیں اور سمتیں، آپ اس میں چلو، مرادی پوری زمین ہے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے۔ رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی عطیہ، ایسی چیز جس سے نفع اٹھایا جائے۔ تو اس سے مراد صرف کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی، ہماری تمام کی تمام صلاحیتیں، ایبیلٹیز، وہ کیا ہیں؟ رزق ہیں۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ کیا ہے؟ رزق ہے۔ کان سنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ رزق ہے۔ جس چیز میں بھی نفع کا معنی پایا جائے گا وہ رزق ہوتا ہے۔ کلوا من رزق، اس کے رزق میں سے کھاؤ، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا۔ نشر بھی کہتے ہیں خوشبو کو، اس میں پھیلاؤ کا معنی پایا جاتا ہے، مہکنا، پھلنا، پھولنا۔ نشر میں ایک معنی یہ بھی پایا جاتا ہے کسی چیز کا کھولنا اور کسی چیز کو اوپن کر دینا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ الاسراء میں، لوگ اپنی کتاب، اپنے اعمال نامے کو قیامت کے دن اپنے سامنے کتاب منشورہ، کھلی ہوئی پائیں گے۔ تو خوشبو پھیلتی ہے، جب پھیلتی ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اوپن ہوگی وہ چیز۔ تو نشر سے اس کا معنی ہوا کہ وہ کھل جاتی ہے۔ نشر کا معنی ایک یہ کیا جانے لگا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہ نشر۔ اس میں نشر کا کون سا معنی پایا گیا؟ اصل میں نشر سے ایک اور لفظ بنتا ہے المنشار، حدیث میں بھی آتا ہے منشار۔ کس کو کہتے ہیں بھلا؟ آرے کو۔ آرا کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کو چیننے والا۔ اس کو منشار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ لکڑی کو کھول دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ، خباب بن ارد نے آ کر شکایت کی کہ ہمیں لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، بہت مارا جا رہا ہے، ہمارے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر پتہ کتنا ظلم ہوا؟ ان میں سے ایک کو لایا جاتا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس کے سر پر آرا رکھا جاتا اور چلا دیا جاتا، 2 ٹکڑے کر دیا جاتا۔ یؤتی بالمنشار، اس میں لفظ ہے المنشار کے۔ تو منشار کو، آرے کو آرا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چیز کو کھول دیتا ہے۔ تو نشور مرنے کے بعد اٹھنے پر کیوں یا لوٹنے پر کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جو ایک راستہ بند تھا، ایک چیز
اوپن نہیں تھی. نشر کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد جب اٹھایا گیا تو ایک اور جہاں، ایک اور زندگی اور ایک نیا مرحلہ ان کے لیے اوپن کر دیا گیا. تو اس لیے اس کا معنی نشور اٹھنا، اور اس کا معنی چلنا پھرنا، اور اسی طرح نشور کا معنی نئی زندگی، یہ سارا کچھ معنی اس میں کیا جانے لگا.